السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 61 اور 62 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی طرف پکارے یا بلائے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یہ نہ صرف فاسق اور فاجر ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ سزائیں بھی دیں گے اور ان پر لعنت بھی کی اللہ نے، اور ان کو بندر خنزیر تک بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ طاغوت کی پوجا کرتے تھے، شیطان کی پرستش کرتے تھے۔ ابھی اس آیت میں ان کا ایک اور بدخصلتی کو ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب کفر میں یعنی اپنے ان لوگوں میں جاتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ داخل بھی ہوئے ہوتے کفر کے ساتھ اور خارج بھی ہوئے، یعنی یہاں سے نکل ان کے دل میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں شروع سے ہی یہ بدنیتی تھی، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو پھر کافر ہو جاؤ، ان کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ ہی نکلے، یعنی ایمان کی حلاوت یا چاشنی ان کے دل میں نہیں ہوئی، وہ شعوری طور پر فیصلہ کر چکے تھے کہ رہنا تو ہم نے بے دین ہی ہے، لیکن اسلام کی جو ساکھ بن رہی ہے ہم نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس کی خاطر وہ اس طرح سازش اور دھوکہ کرتے۔ واللہ عالم، اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ عالم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں، یعنی ظاہر نہیں کرتے، بظاہر وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 میں فرمایا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، یعنی جس کا بھی میں نے تذکرہ فرمایا کہ اسلام میں بد دلی اور بد اعتمادی پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ خاص طور پر جو یہودی تھے وہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہے، اور ایک گروہ ان میں اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا ہے کہ وہ یعنی وہ چاہتے دن کو صبح کو اسلام میں داخل ہوتے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، شام میں نکل جاتے، یعنی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ہم اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہم نے وہاں اس کو اچھی چیز نہیں دیکھی اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر آئے، پھر دوبارہ اپنے دین پر آ گئے۔ تو اس طرح وہ عبداللہ بن سیف، عدی بن زید اور حارث بن عوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تھے سازشوں میں پیش تھے سب کے، تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو ان کی سازشوں کا خوب علم ہے، اللہ جانتے ہیں ان کے دل کی بات کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم دیکھو گے ان میں سے بہت کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وہ گناہوں میں، گناہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے مال کھانے میں، لبئس ما كانوا يعملون، یہ بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی ساری محنت جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں،
صرف ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ایک تو گناہوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور دوسرا وہ حرام مال کھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے جو بد کردار بد عمل لوگ ہیں یا بد خصلت لوگ ہیں یا گناہ اور ظلم و جبر کرنے والے جو ہیں اور پھر آر بھی محسوس نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں، یعنی ایک چوری اور دوسرا سینہ زوری، یعنی اللہ کو ایسے لوگ اور ان کے اعمال ہرگز پسند نہیں ہیں۔ تو گناہ یا غلطی ہو جانا تو اتنی بری بات نہیں ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو اس میں پریشانی اور شرمندگی اگر وہ اس سے ہوتی ہے اور وہ اس پر اسے ندامت ہوتی ہے اور پھر وہ اس پر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ عمل اتنا برا نہیں ہے۔ لیکن اگر گناہ پہ آدمی ڈٹائی کے ساتھ یا غرور اور تکبر کے ساتھ اڑا رہے، فخر کرے گناہ کے اوپر، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے ظلم و زیادتی تو ایک ایسا خود گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی، اس دنیا میں بھی اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن تو اس کا سزا ملے گی، دنیا میں بھی ان کی سزا اس انسان کو ملے گی۔ ان میں ایک ظلم اور زیادتی، یعنی کسی کے ساتھ بیدہ دانستہ جان بوجھ کر ظلم کرنا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ یہ 2 ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ان کی تشریح آتی ہے کہ یہ جو 2 گناہ ہیں ان کا قیامت میں تو اس کی سزا انسان کو بھگتنی ہی پڑے گی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو دوسروں پر وہ وقتی طور پر وہ گھمنڈ میں، دولت کے گھمنڈ میں، طاقت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں وہ قرض ہو سکتا ہے کسی پر ظلم تعدی کر دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کو مزہ سکھاؤں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان کی سزا باقی ہے۔ اور اسی طرح والدین کا نافرمان اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کا میں دکھاؤں گا اس کو جو یہ اعمال ہے، اگر اس نے والدین کے ساتھ زیادتی ظلم کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو دنیا میں اس کی بدقسمتی کو دنیا کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ظاہر کریں گے اور دنیا دیکھے گی اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں برائیوں سے، ظلم و جبر اور زیادتی سے، اور جو لوگ آج کسی طاقت کے نشہ میں، اقتدار کے نشہ میں یا کسی اور نشہ میں یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں لوگوں پر، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ آج اگر ان کے پاس اختیار ہے تو کل نہیں ہوگا، اور پھر یہی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو کبھی بڑے ظالم ہوا کرتے تھے، پھر ان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر کے، ان کی آخری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر کے مارا ان کو۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ، انسان اگر کوئی بے بس ہے وہ آگے سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو جان لو کہ اللہ کی بھی ایک طاقت ہے جو بڑی منصف ہے، بڑے انصاف کرنے والی ہے، تو اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اقتدار یا کوئی ایسا طاقت یا کوئی اختیار دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں برائیوں سے، والدین کی نافرمانی اور ظلم و تعدی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔